اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہمارا لیکچر نمبر 71 تو مکمل ہو چکا ہے، تو اسی کے ساتھ سورۃ المائدہ کا ابتدا ہے اور سورۃ النساء کا اختتام ہو چکا ہے۔ سورۃ المائدہ اس کا مطلب ہی یعنی مائدہ لفظ کا مطلب ہی دسترخوان ہے، اور یہ سورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے نبی علیہ السلام پر، اور اس کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کی پوری سورت کو بہت زیادہ ترجیح اور بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور وہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے والے دن یوم عرفہ کے دن نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، اور بڑے زیادہ مفسرین نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سب سے آخر میں نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی، تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو احکامات نازل ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں، جن جانوروں کے حلال ہونے کا، جن کے حرام ہونے کا، اسلام کا مکمل بایو ڈیٹا نبی علیہ السلام نے پہنچا دیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی عمل کرے یا نہ کرے تو یہ اس کا بذات خود اب فعل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری مکمل کی ہے۔ اس سورت کے اندر ٹوٹل رکوع 16 ہے اور آیات 120 یعنی کہ 120 ہیں، اور اس سورت کو سورۃ المائدہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 112 to 115 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چند ذکر ملے گا کہ ان کے جو حواری تھے، صحابی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان ہمارے لیے منگوایا جائے، تو یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور کی، تو اسی مناسبت سے کہ وہ دسترخوان والا واقعہ اس کی صورت کے اندر آیا ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام بھی سورۃ المائدہ رکھ دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ اس صورت کے اندر جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، تو اس نے آ کے کہا کہ تمہارے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے جس دن وہ چیز تمہیں ملی ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ والی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت مبارکہ کی شان و عظمت، تو حضرت عمر ابن خطاب نے آگے سے کیا کہا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کس وقت میں نازل ہوئی ہے، اور وہ لمحہ اور وہ وقت کیا تھا، اور وہ دن کون سا تھا، یعنی وہ عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، ہم تو اس کے بارے میں مکمل بایو ڈیٹا جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ شان و عظمت ہے، اور ساتھ میں اس سورت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ یہ سورت مرد سیکھیں، کیونکہ اس کے اندر احکامات ہیں، تو مردوں کے لیے سورۃ المائدہ ہے، اور عورتوں کے لیے تلقین دی نبی علیہ السلام نے کہ تم سورۃ النور سیکھو، وہ 18ویں پارے میں جا کے آئے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ تو یہ سورت کے بارے میں ہے، اور اس سورت کا تعلق سورۃ النساء کے ساتھ بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ جب سٹارٹنگ ہوا تھا تو کہا تھا یا ایھا الناس، اس سورت کے سٹارٹنگ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پہ تمام لوگوں کو مخاطب کیا، یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کیا، تو ان کا دونوں کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، جس طرح سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا دونوں کا آپس میں تھا، اسی طرح سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کا بھی تعلق ہے، اور اس کے اندر بڑے احکامات، یعنی پچھلی سورت کے اندر سورۃ النساء کے اندر ایک احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ بیان کر دیا، لیکن اس سورت کے اندر جو معاہدے لیے، جو عہد لیے پچھلی سورت کے اندر، اس سورت کے اندر ان عہدوں کو، ان معاہدوں کو مکمل کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو لہٰذا یہ اس کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے یہ سورت کا، تو اس کے اندر بہت زیادہ یعنی عہد لیے گئے، پھر احکامات جانوروں کے حلال ہونے کے بارے میں، مردار کے بارے میں، اس کے اندر جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے اس سورت کے اندر مکمل طور پہ بیان ہو جائیں گے۔
تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔